الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک عرس محبوبین کے نام سے موسوم ہے۔ آج ہم اللہ کے دو محبوب بندوں کا ذکر ملا کر کرنے لگے ہیں۔ ایک بندے کا نام محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، حضرت سیدنا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور دوسری محبوب شخصیت سالار چشت، شہنشاہ عارفاں، امام الواصلین، محبوب الہی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ چونکہ اولیاء کرام کی زیارتوں کے سلسلے میں یہاں پر موجودگی نہیں تھی، ورنہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک علیحدہ طور پہ منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ خانقاہ بھی ان کی ہے، یہ آستانہ بھی ان کا ہے، یہ سلسلہ بھی ان کا ہے۔ اور ویسے ہمارے بزرگوں کو شجرہ طریقت کے اندر 4 سلاسل کا جو ہے وہ فیض حاصل ہے، اور 4 سلاسل سے خلافت و اجازت حاصل ہے۔ سارے بزرگ قادری ہوں، چشتی ہوں، نقش بندی ہوں، سروردی ہوں، سارے ہمارے ہیں، کیونکہ سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ عین عرس والے دن ہمیں غوث الثقلین، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے عرس کو دیکھنے اور سننے کا موقع میسر آیا۔ اور بغداد شریف کے اندر ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، کاظمیہ میں جائیں تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان نبوت کے عظیم
عظیم فرد ہیں، اور جن کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ آپ باب المراد باب الحوائج ہیں، جو آپ کے دروازے پہ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے محدثین کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہ جاہل لوگ بھی ہمیں محدثین کے بارے میں میسج کرتے ہیں، تو یہ محدثین کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر تم محدثین کو مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ امام حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کو باب الحوائج کے نام سے محدثین نے قرار دیا ہے کہ جس کی کوئی حاجات ہوں، ضرورتیں ہوں، ان کی مزار پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدسہ بھی اعظمیہ میں ہے، وہاں پہ علاقے ہیں اعظمیہ، قاظمیہ، اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ ہے، اور پھر وہاں پہ حضرت ابو بکر شبلی، حضرت سری سختی، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، یہ سارے اولیاء اصفیاء وہاں پہ آرام فرما ہیں، حضرت بشر حافی، اور پھر مختلف عراق کے اندر مزارات ہیں، حضرت امام حسن عسکری، اور پھر کربلا کے اندر کتنی مزارات ہیں، پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ، پھر حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادگان کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہوا، حضرت اون کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ تواریخ بھی وہی تھیں، اور مزارات بھی اولیاء اور اصفیاء کے تھے، اور حاضری کا موقع میسر آیا۔ یہاں پر یہ عرس محبوبین کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس خانقاہ پر بھی ان کا ذکر ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس جگہ کی حاضری میسر آ جائے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ الأخلاء ہے خلیل کی جمع۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، اور خلیل کا معنی اتنا دوست، اتنا گہرا دوست کہ اس کے درجے کا کوئی اور دوست نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ دانتوں میں ٹوتھ پک استعمال کرتے ہیں جس کو ہم خلال کہتے ہیں، تو خلال وہ ٹوتھ پک آپ کے بدن کے اتنا قریب ہوتی ہے جو آپ خلال کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے دوست جن کو آپ اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، یومئذ قیامت کے دن یہ ایسے قریبی دوست قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ عدو الا المتقین، تمہارے دشمن ہو جائیں گے صرف اس دن اگر یاری اور دوستی کام آئی تو اولیاء کی دوستی کام آئے گی۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جتنے رشتے ہیں قرآن میں سب کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا یہ قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائیں گے۔ اگر وہاں پہ یہ کام آئیں گے تو متقین کا رشتہ کام آئے گا، اور یہ متقین کون ہیں؟ ان اولیاء الا المتقون، جن کو آپ اولیاء کہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ قیامت والے دن صرف یہ رشتے کام آئیں گے، باقی سارے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ایک تو رشتہ ہے قائم رہنا، ایک ہے اس رشتے کا دشمنی میں بدل جانا۔ تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی کتنا قریب کا رشتہ بھی ہو تو وہ بھی دشمنی میں بدل جائے گا۔ اگر وہاں کوئی کام آئے گا تو ان اولیاء کاملین کا رشتہ کام آئے گا۔ اب یہ حدیث پاک ہوتی تو کب سے مرزے جیسے جوہلا اس کا انکار کر چکے ہوتے۔ یہ تو قرآن کی نص ہے کہ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف ان کا رشتہ کام آئے گا۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، یہ قیامت والے دن اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نوجبا، کاملین، واصلین تب کام آئیں گے کہ اگر دنیا میں ان سے رشتہ ہوگا۔ اگر دنیا میں ان سے تعلق نہیں ہوگا تو یہ قیامت والے دن کیسے کام آئیں گے؟ تو پتہ چلا ان لوگوں سے رشتہ بنانا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے یہ خبر دیا ہے لوگوں قیامت کا دن بڑا بھاری ہوگا، اس دن نسبتیں کام نہیں آئیں گی، اور دنیا کے تعلق، یاری، دوستیاں، یہ رشتے کام نہیں آئیں گے۔ صرف ایک رشتہ کام آئے گا جو اولیاء کا رشتہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا، آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گا۔
اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ پہلو سے محبت کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا، حضرت فاروق اعظم سے محبت رکھے گا، حضرت عثمان غنی سے محبت رکھے گا، حضرت مولا علی سے محبت رکھے گا، پھر جتنے بزرگان دین ہیں ان سے محبت رکھے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے عمل تو ایسے نہیں ہوں گے جیسے ان کے ہیں، کیا یہ محبت فائدہ دے گی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا ذر، جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اللہ اس کے ساتھ اس کو اکٹھا فرما دے گا۔ یعنی ان کے قرب میں جانے کے لیے اعمال صالحہ ہونا ضروری ہے، مگر اعمال صالحہ کے پردے میں ان کے وجود کا انکار کرنا یہ بھی جہالت ہے، کیونکہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان اولیاء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، قرآن نے ایک ہمیں اصول دیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت کاملہ سے متصف ہیں، جو محبوب کا ذکر کرتا ہے محبوب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے محبوب کے نائبین ہیں، جو ان کا ذکر کرتے ہیں یہ دنیا میں ان کو نہیں بھولتے، حشر والے دن یہ متقین ان کو نہیں بھولیں گے۔ وہ ایک بزرگ کا جملہ مجھے یاد آیا، کہتے جو اولیاء کے دشمن ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، کیونکہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے۔ جو اولیاء سے بغض رکھتا ہے اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جنگ کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ضائع کر دی جاتی ہے۔ تو انسان کا قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، تو جب ایمان نہیں ہوگا تو آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور جو اولیاء کرام سے محبت رکھے گا یہ اتنے کریم ہیں، جو ان سے بغض رکھے گا قیامت والے دن یہ اپنے چہرے پھیر لیں گے، اور جو ان سے محبت رکھے گا تو فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہم حضرت بہاؤالدین زکریا کا یہاں ذکر کرتے ہیں، قیامت میں یہ ہمیں تلاش کریں گے، حضرت شاہ رکن عالم کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں، قیامت میں وہ وہاں ہمیں تلاش کریں گے، حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، حضرت غوث الثقلین کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں، قیامت والے دن یہ وہاں نہیں بھولیں گے، کیونکہ قرآن ہے الخلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آپ لوگ میری دعا ہے کہ جو تصوف سنتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ابھی تک تو الحمدللہ زیرو ہی ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا کہ جب میدان عمل میں دیکھتے ہیں زیرو ہی نظر آتا ہے۔ جب بندہ بس اتنے تک اتنی پراگریس ہے کہ جب تقریر ہو جاتی ہے 5-7 بندے لائبریری میں بیٹھ جاتے کہتے ہیں جی کمال کر دیا، ایسی تقریر ہم نے نہیں سنی، بس وہ ہم نے نہ تقریر کی نہ انہوں نے سنی، اس کے بعد بات ختم، عمل کوئی اور کرے گا۔ تو نسبتوں کی پہچان کرنے کا حکم یہ قرآن دے رہا ہے کہ یہ نسبتیں ان کو عارضی اور معمولی نہ سمجھو۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ انما حسر کے لیے ہوتا ہے، علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اچھا جو بندہ کسی سے ڈرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ بولیے۔ اچھا کوئی بندہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے اس کے سامنے سگریٹ پیتا ہے؟ تو جو علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ قرآن پہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور قرآن کہتا ہے لا یغتب، کسی کی غیبت نہ کرو۔ اب ہو عالم اور لوگوں کی غیبت کرے، مجھے یہ بتائیں اس نے قرآن کو مانا ہے؟ وہ تو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ لا تجسسوا، کیا قرآن میں نہیں ہے کسی کی اوٹ میں نہیں رہنا، کسی کی جاسوسی میں نہیں رہنا، کون کیا کرتا ہے اور کون کیا ہے، تمہیں ایسے کچھ نہیں لینا، قرآن نے منع کیا ہے۔ اور علم جو ہے وہ وراثت ہے،
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا الذین اوتوا العلم درجات، علم ایک ایسی شے ہے جو انسان کے درجے کو بلند کر دیتی ہے، مگر علم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ عالم وہ ہوگا جو خشیت الہی کا مظہر ہوگا، جس کے پاس خشیت ہوگی اللہ اس کو عمل کی توفیق دے گا، اور جس کے پاس عمل ہوگا اللہ اس کو ادب دے گا، اور جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو اللہ اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ دے گا۔ تو یاد رکھیے، ایک تو اولیاء کرام کا ذکر اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ قیامت والے دن ان کا رشتہ ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، اب میں یہ عبارت پڑھوں گا، تمہید میں کافی وقت گزر گیا تو میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے بری نظر، کہتے نہیں ایسے ہی سارے بال کو دم کر چھوڑو، نظر لگ گئی ہے، بد نظری لگ گئی ہے، عادن نا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ جب کسی برے کی نظر لگے تو وہ قبر تک پہنچاتی ہے، اور برے کی نظر جانور پر پڑے تو اس کو جناب ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ برے کی نظر کو تو سب مانتے ہیں، اچھے کی نظر کو کوئی نہیں مانتا۔ اگر برے کی نظر لگے تو قبر تک پہنچا دیتی ہے، بندہ اچھوں کی نظر میں رہے تو دائمی زندگی بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی بات کو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جب بری نظر لگ سکتی ہے تو عارفین اور اللہ والوں کی نظر کی تاثیر کیسی ہوگی؟ ارے جب اللہ والوں کی نظر کسی بندے پر پڑتی ہے تو وہ کافر کو مومن، فاسق کو مومن، اور وہ جناب والا جاہل کو عالم، اور کتے کو انسان بنا کے رکھ دیتی ہے۔ جو اللہ والوں کی نظر میں رہتا ہے وہ خدا کی نظر میں رہتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ والے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ میری ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے صالح علیہ السلام کی، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی ہے۔ کتا اصحاب کاف کا ہے مگر یہ حضرت انسان کی صورت میں جنت میں جائے گا۔ تو کہا جو اللہ والوں سے جانور نسبت کر لیتے ہیں اللہ ان کو جنتی کر دیتا ہے، تو جب یہ انسان اللہ والوں سے نسبت پختہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جنتی کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے جمال کے منظور نظر ہوتے ہیں، اور یہ جو اغیار ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر جلال کے نیچے معجوب ہوتے ہیں۔ فرمایا جن سے مطلب یہ ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا، فرمایا جو اللہ والوں کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، ان کی نظر میں رہتا ہے، ان کے قرب میں رہتا ہے، وہ اللہ کے جمال کے پردوں میں چھپا دیا جاتا ہے۔ جو اللہ والوں سے دور ہوتا ہے، اللہ والوں کے دل آزاری کرتا ہے، اللہ والوں پہ فتوے دیتا ہے، اللہ والوں پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر جلال کے اندر معجوب کر دیا جاتا ہے۔ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، خاتمہ اسی کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ والوں کی نظر کے سامنے رہتا ہے۔ آج تقریر تو 20 دن کے بعد میں کر رہا ہوں، تھکاوٹ کے اثرات آپ پر ہے، ذرا بولتے رہیے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے یہاں پر آپ ایک سوال قائم کر سکتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے سوال قائم بھی کیا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ سوال گردش کرتا آ رہا ہے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے سوالات کے جوابات ضرور دے دیں، کیونکہ آپ المفتی و من المفت ہیں۔ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کر، گلی کوچہ اور بازاروں میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے بھی فتوے دینے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کوشش کریں لوگوں کے بیٹھ کر لوگوں کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کی جو ہے وہ کوئی صورتحال اور سبیل پیدا کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ تبھی بہتر ہوگا جب آپ اہل علم سے تعلق کو مضبوط کر لیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بد نظری کو آپ نے مان لیا، اچھی نظر کو نہ مانا، تو آپ کے دماغ کے اندر مثبت پہلو کم ہے، منفی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی سوچ منفیت کی طرف زیادہ جاتی ہے، مثبت پہلو کی طرف کم جاتی ہے۔ اگر مثبت کی طرف جاتی تو آپ کو یہ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ یہ کہتے کہ یار جب بد کی نظر لگ سکتی ہے تو اچھوں کی نظر کیسے نہیں لگے گی۔ جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، حضور والا بد نظری ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ فرمایا اچھوں کی نظر میں رہا کرو، جب کسی بد کی نظر لگ جائے فوراً اچھے کی نظر میں چلے جایا کرو، بد نظری کا اثر ختم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ یہ سوچیں گے
کہ بڑے بڑے اچھے ہم نے دیکھے، بڑے بڑے لوگ دیکھے جو اللہ والوں کی مجلس میں رہتے ہیں، اللہ والوں کے سامنے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بدبختی اور بدقسمتی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں موجودہ دور میں کسی کی بات نہیں کرتا، آپ چلے جائیں آج سے 1500 سال پہلے، ابو لہب بھی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، ابو لہب بھی سامنے تھا، مگر وہ ابو جہل اور ابو لہب بھی رہے، وہ کچھ ان کا بدلی نہ ہوا۔ جو محبوب کائنات کے سامنے رہے ان کا کچھ بدلی نہیں ہوا، تو وہ کہیں گے جناب آپ اولیاء کے سامنے جتنے مرضی بیٹھے رہے، آپ بھی تو کچھ نہیں تبدیل ہوا، آپ بھی تو ویسے کے ویسے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی کے پیر ہیں۔ ایک دن حضرت سلطان محمود غزنوی نے اپنے مرشد سے سوال کیا، مجلس لگی ہوئی ہے، شیخ بیٹھے ہیں، مریدین سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتے حضور یہ جو ہمارے دادا مرشد ہیں جن کا نام حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے میرے شیخ کا یہ مقام تھا، اگر اس وقت اپنے زمانے کا کوئی ابو جہل ان کے سامنے بیٹھتا تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ شیخ نے جب یہ بات کی تو حضرت سلطان محمود غزنوی کے دل کے اندر ایک وسوسہ آیا کہ جو اوریجنل ابو جہل ہے وہ جان کائنات کے سامنے رہا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، شیخ شاید میرے مرشد نے اپنے مرشد کی تعریف میں کوئی زیادہ ہی تعریف کر دی ہے۔ یہ دل میں وسوسہ آنے کی بات تھی۔ شیخ نے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا سنو، ابو جہل کو کلمہ اس لیے نصیب نہیں ہوا کہ اس نے محمد بن عبداللہ سمجھا ہے، خدا کی قسم اگر وہ محمد الرسول اللہ سمجھ لیتے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت دے دیتا۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا؟ فیض ان کو ملتا ہے جو اپنے شیخ کو اپنے آپ جیسا نہیں سمجھتے، جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ فیض سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ازل سے لے کر اب تک یہ ریت چلی آئی ہے، ابو جہل سے لے کر قیامت تک کے اس مرزے کے ابو جہل تک جتنے ابو جہل ہیں، یہ جن کے سامنے رہے اگر ان کو اپنے جیسا سمجھیں گے فیض نہیں ملے گا، اپنے سے افضل سمجھیں گے تو فیض ملے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے جیسا۔ آپ کو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک جگہ ہمارا خطاب تھا، تقریر تھی، تو مجلس کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، پرانے لوگوں میں سے کسی کو یہ بات یاد ہوگی، مجھے کہنے لگا جی بات یہ ہے آپ تو محبوب علیہ السلام کا اتنا ذکر کر رہے ہیں، تو محبوب کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، سرکار کے بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی دو آنکھیں ہیں، تو وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، آپ جو سنی اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ اپنے گھر جائیں نا تو اپنی اماں کو کہیں کہ تو میری بیوی ہے، وہ پوچھے دلیل، تو کہے میری بیوی کے بھی دو ہاتھ ہیں، تیری بھی دو ہاتھ ہیں، میری بیوی کی بھی دو آنکھیں ہیں، تیری بھی دو ہیں، کیا فرق ہے؟ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ بتا کر تو کہہ دے تو کیا ہوگا؟ کہتے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ میں نے کہا جس نظر سے بیوی کو دیکھتے ہے اس نظر سے ماں کو دیکھے ایمان چلا جاتا ہے، جس نظر سے خود کو دیکھتے ہے اس نظر سے میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے؟ تو اپنے جیسا جو سمجھے، جیسے محبوب علیہ السلام چلتے تھے، ایک عورت راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، ایک تو وہ کوڑا کرکٹ والی روایت ہے وہ نہیں ہے کتابوں میں، وہ کانٹے بچھاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا آج کانٹے بچھانے والا کوئی نہیں۔ یہاں پہ اس سوال کا بھی سر دست جواب دے دوں، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں جو آپ کا مخالف ہے وہ آیا آپ کے پاس، آپ نے جی اس کو سینے سے لگایا، ہمارا دل جل رہا تھا اس کو کیوں بٹھایا؟ وہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا میرے محبوب نے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی ہے، تو کانٹے وہ بچھایا کرتی۔ محبوب علیہ السلام ایک دن گزرے تو کانٹے نظر نہ آئے، محبوب نے فرمایا وہ بڑھیا کانٹے بچھاتی تھی، آج نظر نہیں، جا کے دیکھوں تو صحیح کیا ہوا۔ اب محبوب اس کے دروازے میں داخل ہوئے، وہ دل میں سوچ رہی ہے کہ میں نے کانٹے بچھاتی تھی، یہ عرب کا نظام ہے، یہ بدلہ لیتے ہیں، یہ محبوب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا آج کانٹے نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا پتہ کروں کہیں بیمار نہ ہو، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خراب ہے، بخار کا عارض لاحق ہے اور میں چل پھر نہیں سکتی۔ میرے آقا نے اس کو پانی پلایا، اس کو کھلایا پلایا، اس کی خدمت کی، دل میں اس کے خیال آیا، میں سمجھ رہی تھی یہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، یہ تو میری اوپر کرم کرنے کے لیے آئے، یہ تو اچھے انسان ہیں۔ جیسے دل میں خیال آیا یہ تو اعلیٰ انسان ہے، وہ اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت نے اس لیے یہ عقیدہ پڑھایا ہے کہ جب تم اعلیٰ و اولا اپنے نبی کو سمجھو گے تو ایمان کے سارے درجے تمہارے طے ہو جائیں گے۔ اب جب وہ اپنے جیسا سمجھ رہی تھی تو اس وقت بے ایمان تھی، ایمان والی نہیں تھی۔ جب اپنے سے افضل سمجھا فوراً ایمان کی دولت میسر آئی ہے۔
تو اس لیے خانقاہوں پہ جانے والوں، جو کوئی بندہ اپنے مشائخ کرام کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ فیض سے محروم رہتا ہے، اور جس نے اپنے سے اعلیٰ سمجھا وہ ہمیشہ فیض سے معمور رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کتنے بڑے اولیاء کرام ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ شریف کو اپنے آپ سے افضل سمجھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر بادشاہت کر رہی ہے، حضرت خواجہ قطب الدین نے افضل سمجھا تو آج قبر بادشاہت کر رہی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین نے اپنے پیر کو اعلیٰ سمجھا تو فرید الدین بنا ہے، حضرت نظام الدین نے اعلیٰ سمجھا تو نظام الدین بنا ہے۔ اس دھرتی کے اندر، پوری کائنات کے اندر جس کو اپنے آپ سے افضل سمجھے فیض اسی کو ملا ہے، جس نے اپنے جیسا سمجھا ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب رائے، فیض نہیں ملتا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کئی اعتراضات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکات ایسی ہیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں، جو دونوں بزرگوں کا جو ذکر کرنے لگے ہیں، یہ صرف پیر نہیں تھے، یہ نذرانے والی لینے والی شخصیات نہیں تھی، یہ دونوں اپنے اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے اپنے وقت کے مفسر تھے، اپنے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے کچھ کتابیں پڑھی نا، تو جیسے مدارس کے اندر دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا ہے، سر کے اوپر نا علم کی دستار باندھی جاتی ہے۔ جب یہ دستار باندھی جاتی ہے نا، اس کے دستار کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، تحفظات بھی ہوتے ہیں۔ ایک میں موٹی آپ کو مثال دوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں میرے وارث ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا، بھائی صاحب توجہ سے سننا، اگر آپ کا کوئی بیٹا کسی برادری میں چلا جائے اور اس کی عزت اور قدر نہ ہو، تو جب وہ واپس آئے گا تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ میری دستار اس کے سر پہ تھی، میری برادری نے میرے بیٹے کی قدر نہیں کی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جب آپ محفل میلاد کرواتے ہیں، علماء کو ایک نکر میں بٹھا دیتے ہیں، جن کے بارے میں محبوب فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ایسے نعت خوانوں کو بلاتے ہیں جو ماں کی شلوار اور باپ کی قمیض پہن کے آتا ہے، جو تازہ بیوٹی پارلر سے نکل کے آیا ہے، جس نے شاید وضو بھی نہیں کیا، اس کے اوپر آپ نوٹ نچھاور کرتے ہیں، اور علماء کو منع کیا جاتا ہے آپ ابھی نہ آئے کیونکہ ہمارے فلاں بندے نے آنا ہے، فلاں نعت خواں نے آنا ہے۔ کسی قرآن و حدیث میں کسی نعت خواں کی کوئی ایک فضیلت بھی میری نظر سے نہیں گزری۔ نعت خوانی کی فضیلت ہے، نعت خواں کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ساری کتب حدیث دکھا سکتا ہوں جس میں قرآن سے لے کر میرے مصطفیٰ کی حدیث تک علماء کی شان ہی شان بیان کی گئی ہے۔ تو جب آپ علماء کو آپ سائڈ پہ نکر پہ بٹھا کے نعت خوانوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور روکا جاتا ہے جناب آپ دیر سے آئیں کیونکہ ہمارا فلانا نعت خوان آ رہا ہے، ہمارا فلانا بندہ آ رہا ہے اور فلانا دنیا دار آ رہا ہے، آپ سائڈ پہ بیٹھے دیر کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، تیری دستار تیرے بیٹے کے سر پہ ہو تو اس کی کوئی عزت نہ کرے تو تیرے دل پہ ایک بوجھ بڑھتا ہے، تو تعلق ختم کر دیتا ہے۔ جن علماء کے سروں پہ مصطفیٰ کی دستار ہے اس کی بھی تو کوئی قدر بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ کتنے ہمارے پروگرام ربیع الاول میں صرف اسی وجہ سے کینسل ہوئے ہیں کہ ہم نے کہا ہم ٹائم پہ تقریر کریں گے، بعد میں نعت خوانی کرواتے، انہوں نے کہا ہم نعت خوانوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ وہ کام کرتے ہیں جن کی فضیلت نہیں ہے، جن کی فضیلتیں ان کو ترک کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کی کوئی عزت اور قدر نہ کرے، آپ کے دل کو برا لگتا ہے، اور جو عالم دین کی قدر نہیں کرے گا میرے مصطفیٰ کے دل پر کیا گزرے گا، یہ کبھی سوچا آپ نے؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ دستار باندھی جا رہی تھی، وہ اپنی ماں کی خدمت میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اماں جان مہربانی کریں دستار لے دیں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ علم کی دستار ہے، اس کی نسبت میرے سرکار سے ہے، میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹوں گی پھر تجھے دستار بنا کے دوں گی۔ اب وہ جناب والا چھوٹی سی دستار تیار ہوئی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ جب وہ دستار باندھنے لگے تو استاد مکرم دستار باندھتے ہیں، دستار کا انداز ایسا ہے، وہاں ایک مجذوب بیٹھا ہے جس کو لوگ علی مولا کے نام سے کہتے تھے، اس کا نک نیم رکھا ہوا تھا۔
وہ قریب بیٹھا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پہ استاد جیسے دستار باندھتے، ہر چکر پر وہ اپنے استاد کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جب مجذوب نے یہ کیفیت دیکھی، اس نے کہا لوگو یہ بہت بڑا ولی بنے گا، یہ بہت بڑا ولی بنے گا، یہ بہت بڑا ولی بنے گا۔ لوگوں نے کہا اے مجذوب کیا بات ہے، یہ تجھے کیسے پتا چلا ولی بنے گا؟ فرمایا سر پہ علم کی دستار ہو اور اپنے مشائخ کا اتنا ادب کرنے والا ہو، تب جا کے اللہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ الذین اوتوا العلم درجات، فرمایا عاجزی بھی ہو اور سر پہ دستار بھی ہو، تب جا کے اللہ یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس مجذوب کی یہ جو بشارت تھی وہ سامنے آئی۔ آج وہ نظام الدین اولیاء دلوں پہ راج کرتا ہے۔ ارے یا نظام الدین اولیاء، یا نظام الدین اولیاء کا ورد کرتے کرتے لوگ خدا تک پہنچ گئے۔ وجہ کیا تھا؟ نظام الدین اولیاء کے سر پہ محبوب کی وراثت کی دستار تھی، دل میں عجز و انکساری تھی۔ اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا زمانہ ہے، ماں آپ کے دامن کے اندر دینار سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ڈاکو کہتے ہیں بیٹے تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمانے لگے میری ماں نے یہ دینار سی دیے ہیں۔ تو توبہ میسر آئی کہ نہ آئی؟ اور ڈاکو بڑے سیانے تھے، اس نے کہا جو دینار نہیں چھپاتا وہ رستہ پروردگار کیسے چھپائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو دینار نہیں چھپاتا وہ رستہ پروردگار کیسے چھپائے گا؟ یہ تو سچ کے اس دور میں موجود ہیں، اس زمانے اور مقام میں موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان سچوں کا ساتھ دو۔ اگرچہ وہ چور تھے مگر ان کو پتہ تھا بچپن کے زمانے میں جو سچ کے اس درجے پر فیض ہے، عمر گزرتی جائے گی یہی اپنے وقت کا غوث اعظم کہلائے گا۔ تو جو درہم و دینار نہ چھپائے۔ اور پھر یاد رکھیں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں آپ کی زندگی کا، آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ آپ مدرس بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، آپ مفتی وقت بھی تھے۔ وہ فتویٰ یاد کیجئے، جب ایک بندہ آیا اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ اگر میں کوئی زمانے میں ایسی عبادت نہ کر لوں جو اس میں یکتا ہوں، کوئی اور نہ کر رہا ہو، تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق۔ اب کوئی درود پڑھے تو ہو سکتا ہے کوئی اور پڑھ رہا ہو، نوافل پڑھے تو کوئی اور پڑھ رہا ہو، کوئی عبادت ایسی نہیں کہ زمانے میں کوئی بندہ یکتا ہو۔ تو میرے پیر غوث الثقلین نے فتویٰ دیا کہ اس کو لے جاؤ کعبہ کے اندر، باقی لوگوں کا طواف بند کرو، اس اکیلے کا طواف کرو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو صرف حرم میں ہوتی ہے اور کہیں ہوتی نہیں ہے، تاکہ یہ طلاق سے بچ جائے گا۔ یہ غوث الثقلین وقت کا خلیفہ آتا ہے اور آ کر اب ذرا بات تھوڑی سخت کرنے لگا ہوں، کئی بندے ناراض بھی ہوں گے، ہو جائے، ان کی مرضی ہے۔ حضرت غوث یہ قادری جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو قادری کہلانے والے، آپ توجہ کریں، بادشاہ وقت آیا نا تو انہوں نے کوئی 1-2 تھیلی آپ کو دی، حضور یہ لنگر میں قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جب زیادہ منت کی تو حضرت غوث الثقلین نے ایک تھیلی اٹھائی، اس کو دبایا تو اس سے خون گرنے لگ گیا۔ جیسے خون گرنے لگا نا، آپ نے اس کو پھینک دیا، فرمایا لوگوں کے خون کی کمائی میرے لنگر میں جمع کراتا ہے، مجھے یہ ڈر ہے اگر میں اس کو دباؤں تو بغداد کی گلیوں میں خون ہی خون نظر آئے گا۔ یار جس پیر کا نام لے کے آپ اور ہم قادری کہلاتے ہیں، وہ پیر تو وقت کے نذرانے قبول کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ تم جو قادری کہلاتے ہو، تمہیں جو مرید نذرانے دیتے، کبھی تم نے بھی پوچھا یہ جو پیش کر رہے ہو کہاں سے آیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا صرف 11ویں شریف کی کھیر کھا کے نعرے لگانے والی قوم، تمہیں کیا پتا کہ حضرت غوث الثقلین وہ ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ تم کیا جانو جو ساری رات حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر ایک رات میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لے جاؤ، ہم ایسے لنگر کو لنگر نہیں مانتے جو لوگوں سے کھینچ کر ہماری خدمت میں پیش کرے۔ تو قیامت تک کے قادری کو بتایا نام کے ساتھ قادری لکھنا آسان ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے پیر کا یہ طریقہ تھا، حرام کی کمائی لنگر میں قبول نہیں کی۔ تو اصل قادری وہ ہوگا کہ قیامت تک جب کوئی نذرانہ پیش کرے گا یہ دیکھے گا ضرور۔ ہم اس درجے کے تو نہیں ہیں کہ ہم جناب والا لوگ پیسے دیں اور ہم ان کو نچوڑیں کہ یہ بھی ڈر نہ پھٹ نہ جائیں،
پھر چلنے کے لائق ہی نہ رہیں، تو اس درجے کے نہیں ہیں کہ ہم اس کو نچوڑے خون نکلے، کم از کم غوث اعظم کا مرید کہلاتے ہوئے حلال حرام کی تمیز تو کر ہی سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یہ غوث الثقلین غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب نہیں فرماتے۔ اچھا یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ جو اولیاء ہیں نا، یہ ان کی آپ سوانح حیات پڑھیں تو ان کے اندر یہ کمال ہے، جیسے آپ میں کمال ہے، یہاں سے لے کر سارے سوئے ہوئے ہیں، ادھر سے شہزاد سے لے کر اینڈ تک تقریباً عوام سو رہی ہے۔ ان کے اندر یہ کمال ہے، یہ علم پڑھنے کے بعد جب تک ان کو حکم نہ ملے یہ تقریر نہیں کرتے۔ اور ہمارے مدارس کے بچوں کا کیا نظام ہوتا ہے، یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی تقریر کریں لوگ عش کر اٹھیں، حالانکہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تقریر کرتا ہے وہ کامیاب عالم نہیں بنتا، اس کو فیض نہیں ملتا، فیض اس کو ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ تو کتنے بزرگ گزرے ہیں زمانے کے اندر جنہوں نے خود تقریر نہیں کی، حضرت غوث الثقلین بھی ان میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی بھی ان میں سے۔ ہمارے اس موجودہ دور میں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو عالم ہونے کے بعد تقریر نہیں کرتے تھے، شیخ کی طرف سے حکم ملا پھر انہوں نے تقریر شروع کی۔ انہوں نے کہا ہم یہ مہر سکوت اس وقت توڑتے ہیں، کوئی بندہ خود بیٹھ کے تقریر کرے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، جس کو مالک بٹھا کے کہیں اب بول، اس کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرشد نے کہا بیٹا تقریر کیا کرو، آپ خاموش رہے۔ پھر ایک رات نا خواب میں جان کائنات کا دیدار ہوا، فرمایا جنید خطاب کیا کرو، آپ کے دل میں بات آئی میرا مقام میرے مرشد سے بڑھ گیا ہے۔ آپ کے مرشد آپ کے ماموں بھی تھے نا حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا مقام بڑھ گیا ہے کہ مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے۔ صبح کی نماز میں گئے، نماز فجر میں شریک ہوئے، شیخ نے سلام پھیرا اور دیکھ کے مسکرائے، فرمایا جنید اب تو تقریر کیا کرو، مدینے کے تاجدار نے بھی حکم دے دیا ہے۔ فرماتے سارا وسوسہ دل سے نکل گیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے جان کائنات نے دیدار کروایا ہے، ارے میرے پیر کا مقام یہ ہے کہ میں خواب میں زیارت کر رہا تھا، یہ جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی کچہری میں موجود تھے۔ تو حضرت غوث الثقلین کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا اے عبد القادر تقریر کیا کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے عربی پر فصاحت و بلاغت نہیں، میں اجمی ہوں، اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آپ کی عاجزی ہے، اتنے بڑے عالم تھے، توجہ ہے کہ نہیں؟ آج تو چھوٹا چھوٹا خطیب کوشش کرتا ہے مجھے اتنا علم ہے، باقی کسی کو نہیں ہے، باقی سب فارغ ہیں، لیکن یہ غوث اعظم تھے، جتنا درجہ بڑا ہوگا طبیعت میں اتنی عاجزی اور انکساری زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں، مجھے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عربی میں کلام کرنا نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا منہ کھولو، 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، اور پھر حضرت مولا علی کی زیارت ہوئی، 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ تو آپ نے عرض کیا ہے میرے جد اعلیٰ سرکار نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ فرمایا، نبی کی برابری نہ ہو اس لیے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں جو مولا علی خواب میں نبی کی برابری نہیں کرتے وہ سامنے نبی کے برابر کیسے ہو سکتے؟ یہ مثلی آج پیدا ہوئے ہیں، اس وقت تو سارے محبوب کے غلام ہی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ مجھے سیب کھلائیں۔ حضرت غوث پاک نے 2 سیب منگوائے، تو آپ نے ایک سیب اس وقت کے بادشاہ کو دے دیا، وہ بادشاہ تھا جس نے کہا مجھے سیب کھلائیں، اور ایک سیب اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جب اس سیب کو کاٹا گیا تو حضرت غوث پاک کے ہاتھ مبارک پہ جو سیب تھا اس کے اندر خوشبو تھی، اور جو بادشاہ وقت کے ہاتھ میں تھا اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس بادشاہ وقت نے سوال کیا کہ حضرت سیب ایک ہی ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں خوشبودار ہے اور ادھر کیڑے پڑ گئے، تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا رزق جب ظالم کے ہاتھ میں آتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ ایک واضح مثال دیکھ لیں، جتنے دینی ائمہ مساجد ہیں اور دینی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کے پاس تھوڑی تنخواہ بھی ہو نا تو ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کے پاس کروڑ بھی ہو تب بھی کہتے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا حق کھا کے جائیداد بنانا اور ہے، اور دین کی خدمت کر کے لنگر مصطفیٰ سے لنگر لینا یہ اور ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، حضرت
غوث ثقلین غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت، کیونکہ آپ کرامت سننے کے قائل ہیں تو چلو ایک کرامت میں عرض کر دوں۔ ویسے میں کرامتیں بیان کرتا نہیں، کیونکہ کرامت سے زیادہ استقامت پہ بات کی جائے تو سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ نا ایک عیسائی آپ کے پاس آیا، اور یہ میرا پیر وہ ہے حضرت غوث ثقلین، ایک عیسائی راہب۔ اس کو جب دین اسلام کی محبت دل میں بڑھی نا، تو ایک دن وہ بیٹھا اور خیال کرنے لگا کس کے ہاتھ پہ جا کے میں مسلمان ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا کلمہ پڑھنا ہے تو سیدھے بغداد چلے جاؤ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لو۔ یعنی میرا پیر وہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے بھیجتے، جاؤ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو۔ اور ایک بات میں اور بھی آپ کو عرض کروں، پہلے میں نے کبھی حوالہ نہیں دیا، آج حوالہ بھی دینے لگا ہوں۔ لوگ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو صلح ہوئی تھی نا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور اعتراضات وارد کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، سادہ آدمی ہوں، سادی بات کرتا ہوں۔ آپ کسی علاقے میں رہتے ہوں اور وہاں کا جو کوئی سردار ہو، وہ کوئی فیصلہ کرے، جو رعایا بیٹھی ہوتی ہے اس کی، وہ اس کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے یا مانتی ہے؟ کتنے دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے خاندانی نوابوں کے پاس، ان کی رعایا ہے، دور نہ جائیں شہر شاہ چلے جائیں، یہ مخدوموں کی کتنی رعایا بیٹھی ہے۔ اگر کوئی مخدوم کوئی فیصلہ کر دے، رعایا کہتی ہے تم نے صحیح کیا یا غلط کیا، بولے صحیح کیا نا، تو کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں یہ سردار ہیں، باقی سارے رعایا ہیں۔ تو وہ جو فیصلہ امام حسن کر دیں تو رعایا کہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں سرداروں کے فیصلے میراثیوں کی طبیعت میں سمجھ میں آیا ہی نہیں کرتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو سردار فیصلہ کرتے وہ کسی کی وہ سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ یہ سرداروں کے فیصلے اس لیول، اس سرداروں کے صحیح غلام کو سمجھ آتا ہے۔ تو جو بندہ امام حسن مجتبیٰ اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کو چیلنج کرتا ہے اور اس پر اعتراضات کرتا ہے، وہ جان لے کہ اس نے جنت میں سردار کے فیصلے کو چھوڑا ہے، جو جنت میں سردار ہیں اور جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اور جو فیصلہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام غوثیت حضرت امام حسن کو اور ان کی نسل کو عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ کئی دفعہ میں نے ایک دفعہ پہلے بیان کیا، کئی علماء کے مجھے فون ہے جی کہاں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا تم پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں، ابھی بھی میں جلد نہیں بتا رہا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ پہلے جو اس کائنات کے غوث ہیں نا، جن کو مقام ولایت کے اندر مقام غوثیت نصیب ہوا ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور دوسرا جو مقام غوثیت پر ہے وہ حضرت غوث ثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور تیسرا جس کو مقام وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گے مقام غوثیت غوث اعظم کا ہی قائم اور دائم رہے گا۔ عزیزان محترم، حضرت غوث ثقلین کے پاس ایک شخص آیا، عیسائی تھا، کہنے لگا میرا مذہب نہ، ایک آپ کے کسی مرید کے پاس آیا، جیسے کوئی بد مذہب کسی کے گال پڑ جائے نا تو وہ پھر اس کو اپنے شیخ کے پاس لے جاتے ہیں، جی یہ میرے گاٹے فٹ ہو گیا، اس کو سمجھائیں۔ اسی طرح آپ کے کسی مرید کے سر ایک عیسائی ہو گیا کہ میرا نبی جو ہے تمہارے قرآن میں کہ اللہ نے اس کو زندہ اٹھا لیا ہے اور فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ اپنے شیخ کے پاس حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا، حضور یہ ایسے کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر، پرانی سی پرانی قبر پہ مجھے لے جا، تو بھی آواز دے اور ہم بھی آواز دیتے ہیں، جس کی آواز پر قبر سے مردہ کھڑا ہو جائے اس کا مذہب سچا ہے۔ اور ایک کتاب میں خلاصۃ المفاخر کے اندر یہ بھی ہے، اس عیسائی نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کا دین اسلام سچا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، کیا تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیے ہیں؟ اگر زندہ کیے ہیں تو مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، مجھے لے چلو، اگر مردہ زندہ نہ کر دوں تو پھر غوث اعظم نہ کہنا۔ اب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اور یاد رکھیں جو معجزہ اور کرامت ہے نا، خلاف عقل جو کام صدور پذیر ہوتا ہے، اگر نبی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ ہے،
ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت ہے، اور یہ جو ولی کی کرامت ہے در حقیقت یہ مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے، یہ محبوب کی عطا سے ولیوں کو یہ عظمت اور شان ملتی ہے۔ کچھ عقائد کی کتابیں بھی پڑھا کریں۔ اب یہ تھا کہ آپ قبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے قبر کو دیکھا اور فرمایا یہ اس کا فلاں نام ہے، نام اس لیے نہیں لیتا، اس نام کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، کتابوں میں نام ہے اس بندے کا۔ فرمایا اس کا فلاں نام ہے، یہ 100 سال پہلے فوت ہوا تھا، یہ شادی پہ ڈھول بجایا کرتا تھا، اب بتاؤ یہ ڈھول بجاتا وہ اٹھے یا ویسے اٹھ جائے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تم ڈھول کے اوپر جائز اور ناجائز کے فتوے لگاتے ہو، ہمارے پیر نے تو مرے ہوئے سے بھی ڈھول بجوا دیا ہے، تم زندہ کی بات کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا جیسے ہی آواز دی نا زندہ ہو گیا، اس نے کہا جی ڈھول بجاتا ہوا نظر آئے، اسی جیس حالت میں اس نے سوال کیا تھا، کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اسی طرح وہ زندہ ہوئے اور کہا، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ نام بھی وہی بتایا جو غوث اعظم نے فرمایا تھا، کام بھی وہی بتایا جو غوث اعظم نے جو ہے بتایا تھا۔ وہ عیسائی مسلمان ہو گیا اس بات پہ کہ جس امت کے ولیوں کی یہ شان ہے، امام الانبیاء کی اپنی شان کیا ہو گئی؟ امام الانبیاء کی اپنی شان کیا ہوگی؟ عزیزان محترم، حضرت نظام پاک پر 2-4 باتیں عرض کروں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ یاد رکھیں کوئی مرید ولایت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ مقام ادب پر فائز نہ ہو جائے۔ بولتے رہیں یار، پہلے مسجد کا سپیکر ساتھ نہیں دے رہا تھا، آج یہاں کا سپیکر بھی ساتھ نہیں دے رہا، یہ میرے خیال میں کبھی ٹھیک نہیں ہو گئے۔ تو مقام ادب پر جب تک کوئی مرید فیض نہ ہو وہ مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو مقام ادب پر فیض ہوتے ہیں وہی مقام ولایت پر فیض ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور عالم یہ تھا کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دیتے پڑھاتے تھے تو آپ فرماتے میں نے کافی ساری کتابیں حضرت بابا صاحب سے پڑھی ہیں، عوارف المعارف کے 6 باب پڑھے ہیں، اس کے علاوہ کئی کتابیں جو ہے قطبی وغیرہ بھی آپ فرماتے میں نے حضور بابا صاحب سے پڑھی ہے۔ یعنی اس وقت بھی یہ کتابیں موجود تھیں، یہ مروجہ تعلیم جو اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت ساری کتابیں فرماتے میں نے اپنے پیر سے پڑھی ہیں۔ اور ایک بات بڑی زبردست ہے ادب کے لحاظ سے، آج 2 باتیں کوئی 2 چیزیں پڑھ لے نا بندہ تو وہ اپنے استاد کے سامنے کہتے ہیں حضرت یہاں پہ زبر آنی تھی آپ نے زیر پڑھ دی، یہاں پیش آنا تھا آپ نے زبر پڑھ دی، یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ کوئی کفر اور ایمان کے مسائل نہیں ہوتے کہ آپ وہاں پہ، اور بعض اوقات جان کے بھی عبارت ایسی پڑھی جاتی ہے کہ اس نے کچھ ادب سیکھا بھی ہے کہ نہیں سیکھا۔ تو یہی عالم ہوا کہ حضرت نظام پاک اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ عوارف المعارف کے کوئی اسباق پڑھا رہے ہیں، چونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھی، کتابیں چھپی ہوئی نہیں تھیں، تو قلمی نسخے تھے، تو آپ جس نسخے پر پڑھا رہے تھے نا اس کے جو چونکہ ہاتھ کی سیاہی سے لکھے ہوئے تھے کچھ حروف مٹے ہوئے تھے، تو حضرت نظام پاک نے عرض کی حضور آپ کے بھائی نجیب الدین کے پاس، آپ کے فرید الدین کے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل فرماتے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم ان کے پاس ایک نسخہ ہے جو ثابت ہے وہ لے آئیں حضور، اس کے نسخے کے الفاظ مٹے ہوئے ہیں۔ حضور بابا صاحب نے حیرت سے نظام پاک کو دیکھا اور فرمایا ساری زندگی گزر گئی، ابھی بھی ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے۔ بس یہ کہہ کے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے نظر پھیر لی، آپ کو محسوس ہوا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ جب گھر گئے تو زار و قطار رونے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے مجھے لگتا ہے میرے شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے ایک بات کی ہے کہ جناب یہ الفاظ مٹے ہوئے ہیں، میں دوسرا نسخہ لے آؤں۔ فرمایا زندگی گزر گئی، اب تک تم سمجھتے ہو یہ صفحات اور قرطاس کے ہم جو ہے وہ محتاج ہیں، یہ بات کہنی تھی۔ پھر جنگل میں چلے گئے، 6 ماہ تک روتے رہے کہ میرے شیخ مجھ سے ناراض ہیں۔ 6 ماہ گزر گئے، حضور بابا صاحب نے نام تک نہیں لیا کہ یہ کدھر گئے۔ 6 ماہ کے بعد کسی نے کہا حضور وہ اپنے نظام کا حال دیکھیے، جنگل بیابانوں میں پھرتے ہیں، مٹی صحرا میں اپنے سر پہ پھینکتے ہیں اور فرید فرید کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ نظام کو لے کے آؤ، آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا نظام تمہاری تربیت کے لیے یہ لازمی تھا، تجھے پتہ چلے شیخ کے سامنے بیٹھ کے کبھی مشورہ نہیں دیتے، یہی ادب ہوتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ اس لیے کیا کہ آپ تو مشورہ دینے کے ماہرین ہیں نا،
اب تو ہر کام میں کوئی پوچھے نہ پوچھے آپ نے مشورہ لازمی دینا ہوتا ہے، اس لیے سبحان اللہ آپ کیسے نکلے گی زبان سے. اور ماشاءاللہ مشورے دیتے ہیں تو آپ بھی تو اپنے وقت کے نظام ہی ہیں نا، وہیں بیٹھے ہیں، زندگیاں گزر گئیں، کچھ نہ ملا. وجہ کیا تھی کہ خود کو کچھ سمجھنے لگے، اور جو خود کو کچھ سمجھتا ہے وہ کچھ حاصل نہیں کرتا. تو عزیزان محترم، حضرت نظام پاک کا یہ معمول تھا. بلکہ جتنے اولیاء کرام ہیں نا، یہ یاد رکھیں جو علماء اور صوفیاء کی جو جماعتیں ہیں نا، علماء دین کی چوکیدار ہوتے ہیں اور ان کو چوکیدارہ کرنا بھی چاہیے. لیکن صوفی کا جو طرز استدلال ہوتا ہے یا دماغ کی سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی قریب آئے وہ محبوب علیہ السلام کا غلام بن جائے. خطیب کی یہ خواہش ہوتی ہے جو میری تقریر سنے مجھے داد دے اور آشش کر اٹھے. لیکن ولی کا کمال یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے قریب ہوا ہے تو اب میرے قرب کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جائے. اور حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ ملفوظات میں یہ بات موجود ہے. کاش آپ اس بات کو سمجھے کہ درخت کے اوپر ایک حرام پرندہ اور ایک حلال بیٹھا ہو نا تو کبھی پتھر نہیں مارنا، آپ تو اڑانا حرام کو چاہیں گے مگر حلال پرندہ بھی اڑ جائے گا. اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں جن کو میں کھول نہیں سکتا، کچھ ہماری بھی مجبوریاں. آپ نا فرماتے اگر ایک پرندے کو آپ ماریں گے تو اسے دیکھیں نا، اگر کوئی ٹرین آ رہی ہو وہ پٹری سے اتر جائے کتنا ٹرینوں کا راستہ روکتی ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنا وہ راستہ روکتی ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا جب آپ کسی حرام جانور کو بھی اس طرح روکنا چاہیں گے تو حلال بھی رک جائیں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے جو حلال ہیں ان کو قریب کیسے کر کے در مصطفیٰ تک لے کے جانا ہے. آپ جس علاقے میں تشریف فرما ہوتے نا تو لنگر پکتا پورے علاقے میں وہ تقسیم ہوتا، تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے جو کردار اچھا نہیں تھا، طوائفیں تھیں، ان کو بھی لنگر ملتا. ایک دن ایسا ہوا کوئی نیا بندہ لنگر کمانڈر ہوا نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آستانوں میں بعض اوقات لنگر تقسیم کرنے والے بدلتے رہتے ہیں اور وہ ان کا انداز بھی بدل جاتا ہے تقسیم کرنے کا. وہ سمجھتے شاید ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ بابا جی ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے جنگل میں آپ دیکھتے ہیں کھوتا ریڑھی جا رہا ہوں تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کتا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں. اچھا وہ کتا نا بالکل ریڑھی کے نیچے چلتا ہے، وہ باہر ادھر ادھر نہیں جاتا، بالکل نیچے نیچے جاتا ہے. تو کسی فلسفی نے اس کتے سے پوچھا بھائی تو ریڑھی کے نیچے کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا کھوتے کا تو نام ہے، اصل تو یہ سارا ریڑھا میں ہی گھسیٹ کے جا رہا ہوں. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی عزت مل جائے وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ ہماری وجہ سے ہے. ورنہ اگر وہ یہ سمجھے کہ کتا یہ کہے کہ میں چوکیدارہ کرتا ہوں، یہ نہیں. مولانا روم نے کہا کتے کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے چوکیدارہ کر یہ مقرر کیا ہے، تب جا کے وہ نظام بنتا ہے. جو نیا لنگر کمانڈر بنا نا اس نے کہا یہ گندے لوگ ہیں ان کو لنگر نہیں ملے گا. جب ساری دنیا نے لنگر کھایا اور وہ جو طوائفہ تھی ان تک لنگر نہ پہنچا، ان میں سے کیونکہ یہ بڑے سلیقہ شعار ہوتے ہیں، یہ خود جا کے ہارے کے گل نہیں پڑتے، یہ اپنے گرو کو کہتے تو جا کے بات کر. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ اپنے گرو کو کہتے تو جا کے بات کر، کیونکہ امام ایک ہی ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی بات کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کون کس سے بات کر رہا ہے. اب وہ جناب والا ایک ان کی گرو آ گئی، اس نے کہا حضرت نظام پاک سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا نہیں مل سکتے اور اس کا دور ہے، بڑا رش ہے، کیسے ملاقات ہوگی؟ کہنے لگی میں ملنے آئی ہوں، مل کے جاؤں گی. آپ کے سامنے جب آئی نا پردہ کر کے، کہنے لگی حضور آج تک تو یہ قانون نہیں تھا، نیک اور گناہگار سب آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. آج کوئی قانون بدلی ہو گیا ہے کہ 3 دن ہو گئے ہمیں کھانا میسر نہیں آیا. آپ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کس نے ان کا کھانا روکا ہے؟ جلدی کریں ایک بہت بڑی پرات لے آئیں. اس کے اندر کھانا ڈالا اور فرمایا میرے سر پہ رکھو، میں خود چھوڑنے جاؤں گا. بڑے بڑے اپنے وقت کے آپ کے صوفیاء کھڑے ہیں، حضور ہمارے سر پہ رکھو. فرمایا تم نے دین کی خدمت کر لی، ہم نے دیکھ لیا. ارے وہ خالق ہے، لوگوں کے عیب دیکھ کے پھر بھی پردے ڈالتا ہے. وہ ستار ہے، لوگوں کے عیب دیکھ کے گناہ دیکھ کے پھر بھی پردے ڈالتا ہے. وہ خطائیں بھی دیکھتا ہے، عطائیں کم نہیں کرتا. اور تم نے یہ کیا میرے سر پہ رکھو. آپ نے وہ گرم لنگر شریف کا جو پرات تھی نا اپنے سر پہ رکھی اور خود جا کے دینے لے جا رہے ہیں. جو لوگ گندے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ان کا کردار اچھا نہیں، خود جا رہے ہیں. اب لوگوں کو کیا خبر کہ یہ ان کو کھانا کھلانے نہیں بلکہ ان کی زندگیاں بدلنے جا رہے ہیں. اور لوگ رو رہے ہیں حضور ہمارے سر پہ رکھے، ورنہ نہیں تم نے خدمت کر لی.
اور آپ وہاں پہ تشریف لے گئے. جتنے عیبی اور گناہگار لوگ تھے انہوں نے کہا اتنا بڑا وقت کا عالم، اتنا نظام الدین اولیاء خود چل کے ہماری خدمت میں آیا ہے، تو پھر یہ کھانا لے کے آئیں اور اس کھانے کے بعد ہم گناہگار رہیں. ہم بھی توبہ طیب ہو کر آج کے بعد یہ حجرے بن جائیں گے، ہر طرف سے اللہ اللہ کی آوازیں نظر آئیں گی. اس طرح آپ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی. آپ نے فتویٰ تو دیا ہے لیکن لوگوں کے دل کو بدلنے کے لیے پریکٹیکلی طور پہ میدان عمل میں بھی آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ بیمار ہو گئے اور بیماری کی سبب سے نا آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. تصوف کی کتابوں میں یہ موجود ہے، جو جب اللہ اپنے بندوں کو کوئی امراض دیتا ہے نا اس کے اندر بھی لوگوں کے ایمان بننے کے کوئی اسباب چھپے ہوتے ہیں. اب ہوا یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں. مریدین آئے، حضور والا ایک یہودی ہے دم کرتا ہے اور جب وہ پھونک مارتے بندے کو ہوش آ جاتا ہے، تو حضور آپ اگر کہیں تو اس کو لے آئیں دم کریں. آپ خاموش رہے، پھر آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے. مریدین نے آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، آپ کی چار پہ اٹھائی اور اس کے پاس لے گئے. جب وہاں پہ لے گئے تو اس نے دم کیا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے پہلا سوال یہ کیا تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے تو اللہ نے مجھے با کمال کر دیا ہے. فرمایا پھر کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا تیرا نفس کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھ اور تو پڑھ لے، اس لیے کہ تو نے ساری زندگی اس کی مخالفت کی ہے تو اس درجے پر پہنچا ہے. پہلے تو نے مخالفت کی تو تیرے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا، اب اس کی مخالفت کر کے تو کلمہ پڑھ لے، اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے گا. اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے گا. یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے. اصل میں یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اولیاء ہے ولی کی جمع. یہ نظام الدین ولی ہونا چاہیے تھا، نظام الدین اولیاء کیسے؟ وہ تو ایک شخصیت ہے. اصل میں یہ لفظ تھا نظام الدین محبوب الاولیاء. تو پھر ماشاءاللہ کچھ پرنٹنگ پریسز سے گزرتے ہوئے اور کچھ عدم توجہ کی بنا پر یہ جو ہے نظام الدین اولیاء بن گیا. اصل یہ لفظ تھا نظام الدین محبوب اولیاء. تو محبوب حذف ہو گیا اور اولیاء بچ گیا. لہذا آپ جب بھی آئندہ کہا کریں تو نظام الدین محبوب اولیاء کہا کریں، یہ اب آپ کا پورا اصل نام ہے. ایک بات میں نے ایک کتاب میں پڑھی، اب میرے ذہن میں وہ کتاب موجود نہیں ہے لیکن ہے، نشان لگا ہوا ہے، حوالہ لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ کے ایک مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں گئے. اور یہ بو علی قلندر کا زمانہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا زمانہ ایک ہی ہے. ان کی خدمت میں گئے نا تو وہاں پہ جا کے حضرت امیر خسرو سے حضرت بو علی قلندر نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا امیر خسرو. کہتے یہ کیسا نام ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہی میرا نام ہے. کس کے مرید ہو؟ کہنے لگے نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں. آپ نے فرمایا کون سا نظام الدین؟ اس نے کہا جی حضرت بابا فرید الدین کے خلیفہ ہیں، بڑا نام ہے ان کا. فرمانے لگے جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوتی ہے، جس کچہری میں ہم جاتے ہیں وہاں تو ہم نے کسی نظام الدین کو نہیں دیکھا. اب یہ مرید تھے، واپس آئے اور آ کے حضرت محبوب الہی حضرت نظام پاک کی بارگاہ میں عرض کی حضور ایسے بو علی قلندر کے پاس گیا تھا اور انہوں نے یہ کہا. آج کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا خبردار ہے اس کے پاس گیا، وہ تو ہے فارغ. لیکن وہ حقیقی معنی میں محبوب الہی تھے. فرمان لگے امیر خسرو میرے بچے آج جانا اور جا کے کہنا حضور وہ پوچھیں گے کہ ہم نے سرکار کی کچہری میں کسی نظام کو نہیں دیکھا، تو آپ یہ کہنا حضور مجھے ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، پہچان کے بتاؤں گا یہ میرا پیر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا مسئلہ ہے، سارے ادھر سے شروع ہوتے آخر تک سارے سو رہے ہیں. بات آخری ہے، آپ سو رہے ہیں، ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ کہیں. سوتے ہوئے تقریر کیسے ہوگی؟ توجہ رکھیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اب جانا. پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ گئے تو انہوں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ امیر خسرو کہا یہ کوئی نام ہے؟ کس کے مرید ہو؟ حضرت نظام الدین محبوب اولیاء کے. کون سا نظام الدین؟ میں نے تو کبھی نام نہیں سنا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جاتے بڑے بڑے ولی ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، نظام الدین نام کا بندہ میں نے تو نہیں دیکھا. عرض کرنے لگے غریب نواز مجھے کچہری میں لے چلے، میں پہچان کے بتاؤں گا یہ میرا مرشد ہے. اور حضرت امیر خسرو کہتے ہیں
حضرت ابو علی قلندر نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آنکھیں بند کرو۔ ایک جگہ پہ گئے، کچہری لگی ہوئی تھی، وہاں میرے شیخ نہیں تھے۔ دوسری مجلس میں گیا، کچہری لگی ہوئی تھی، موجود نہیں تھے۔ تیسری مجلس میں گیا، ایک تخت ہے، وہاں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ دائیں طرف حضرت محبوب سبحانی حضرت غوث الثقلین جلوہ گر ہیں، بائیں طرف محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء موجود ہیں۔ عرض کرنے لگے اے ابو علی قلندر، یہ میرے مرشد ہیں جو میرے مصطفیٰ کے دل کی جانب تشریف فرما ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دونوں محبوب، بعض کتابوں میں یہ ہے کہ دائیں طرف حضرت نظام پاک تھے، بائیں طرف غوث پاک تشریف فرما تھے۔ تو جس طرح سرکار کی کچہری میں دونوں اکٹھے موجود تھے، آج اس آستانے میں بھی دونوں کا اکٹھے ذکر کیا گیا ہے، اور عرس محبوبین کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے کہ جب حضرت نظام پاک کی مجلس میں جا کے بتایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس خانقاہ پہ ان کا نام لیا گیا ہے، یہ بھولے نہیں ہیں۔ اور غوث الثقلین کی بارگاہ میں جب یہ لسٹ پیش ہوگی تو اس آستانے کا نام ہوگا کہ اے غوث پاک، آپ کا نام یہاں بھی لیا گیا ہے۔ اس دنیا میں یہ نہیں بھولے، اور آخرت میں آپ نے نہ اس آستانے کو بھولنا ہے، نہ اس آستانے سے محبت رکھنے والوں کو بھولنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔